کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی، بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب بچوں کا؟ ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو کودک پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جو سب سے پہلا ہم کام کریں گے وہ ہم اللہ میاں کا خط سنیں گے۔ تو کون سا بچہ مجھے اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی گلندام، آپ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 205۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی بچہ ہمیں اللہ میاں کا خط سنائے؟ جی نبیہہ، آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ قائم رہنے والی ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 10۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بچے سے ہم اب خط سنیں گے، وہ کون سنائے گا؟ جی شافیہ، آپ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے جانے تک نماز کو قائم کرو اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ جی سورت بنی اسرائیل کی یہ 79 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید صبح کے ٹائم پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے فجر کی نماز اور باقی ساری نمازیں لازمی پڑھتے ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا مشعل راہ کا ہے، جس میں ہم ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی باتیں سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں بچے، آپ غور سے سنیں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ پھر بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ 7 سال کی عمر کو پہنچنے پر بچے کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں اس کو نماز کا پابند کرنے کے لیے کچھ سختی بھی کرنی پڑے تو کرو۔ اگر ماں باپ ہی نمازوں کے پابند نہ ہوں گے تو بچوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یا اگر بچے اپنے اجلاسوں یا مختلف ذریعوں سے یہ حدیث سن لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں، لیکن گھر میں وہ اپنے باپوں کو نمازوں کو پابند نہ دیکھیں تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ یقیناً ایسے باپوں کے بچے یہ خیال کریں گے کہ اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ایک حکم کی اہمیت کو نظر انداز کر کے کرنے سے بچے کے دل پر ہر اسلامی حکم کی اہمیت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جی تو بچوں، اب ہم اپنے اگلے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہانی کا سیگمنٹ ہے، اور کہانی کے بعد آپ بچوں نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا وہ مجھے بتانا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریچھ نے ایک بکرے کا شکار کیا، لیکن جب وہ کھانے بیٹھا تو اچانک ایک بھوکا شیر وہاں آ نکلا۔ شیر نے موقع غنیمت جانا اور ریچھ کا شکار کھانے لگا۔
ریچھ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہ کیسا مفت خورا شیر ہے جو اپنا شکار بھی خود نہیں کرتا۔ ریچھ نے سوچا کہ اس شیر سے کیا ڈرنا، یہ سوچ کر وہ شیر سے لڑنے لگا۔ کافی دیر تک یہ دونوں لڑتے رہے۔ اتنے میں ایک چالاک لومڑی آئی جو کافی دیر سے دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بکرے کو دور لے گئی، اور شیر اور ریچھ یہ دیکھتے رہ گئے اور کچھ نہ کر سکے۔ تو اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ جی اقصیٰ آپ بتائیں۔ ان دونوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی، اسی لیے لومڑی وہ لے گئی۔ ہاں، لڑائی کی وجہ سے تو ایسا نہ ہوتا۔ جی بالکل، لڑائی نہیں کرنی چاہیے آپس میں۔ ایک اور بھی بات سمجھ آتی ہے، کوئی بچے کو بتائے گا؟ جی نبیہ آپ بتائیں۔ ہمیں ہمیشہ یعنی کہ جیسے کہ انہوں نے مل بانٹ کے نہیں کھایا تو پھر ایسے ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہاں جی، مل بانٹ کے نہیں کھایا۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب شکار ریچھ نے کیا تھا، ساری محنت ریچھ نے کی ہے، تو شیر کو کیا پڑی تھی کھانے کی؟ شیر اپنا شکار خود کر لیتا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کا حق بھی نہیں مارنا چاہیے۔ اگر کسی نے محنت کی ہے تو اس کو محنت کا بدلہ اسے ہی ملنا چاہیے۔ اگر تو ہم نے اس کا لینا ہے تو پھر ہم پہلے اسے پوچھ لیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ دے دو۔ جی بالکل، پوچھ کے کھا لے تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز پوچھنا چاہیے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو دلچسپ اور عجیب ہے۔ اس میں ہم پروفیسر رومی سے پوچھیں گے سائنس کی دنیا کی دلچسپ اور حیران کن باتیں۔ جی پروفیسر رومی، آپ آج ہمیں کیا بتائیں گے؟ السلام علیکم دوستو، آئیے آج ہم ڈائناسور کی دلچسپ دنیا کے بارے میں جانیں گے۔ ڈائناسورز حیرت انگیز جانور تھے جو کروڑوں سال پہلے زمین پر رہتے تھے۔ ان کی کھال پر سکیلز ہوتے تھے اور وہ بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ اپنا کھانا کھاتے تھے۔ ڈائناسورز مختلف شکلوں اور قد و قامت کے ہوتے تھے، یعنی کہ کچھ چھوٹے تھے جبکہ کچھ بہت بڑے تھے۔ ٹیرانوسورس ریکس، جسے ٹی ریکس بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑے اور خونخوار ڈائناسوروں میں سے ایک تھا، جو اپنے تیز دانتوں اور طاقتور جبڑوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک گوشت خور ڈائناسور تھا جو اپنے سے چھوٹے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، ڈائناسور صرف خوفناک نہیں تھے بلکہ نرم مزاج سبزی خور بھی تھے۔ بریکیوسورس لمبی گردن والا ڈائناسور تھا اور وہ اونچے درختوں کے پتے کھانا پسند کرتا تھا۔ اسی طرح ٹرائسیراٹاپس اپنے 3 سینگوں کے ساتھ گینڈے سے ملتا جلتا ڈائناسور تھا۔ ڈائناسور صرف چلتے نہیں تھے، کچھ اڑ بھی سکتے تھے، مثلاً ٹیروڈیکٹائلز۔ یہ اپنے پروں کے ساتھ آسمانوں میں محو پرواز ہوتے تھے، جبکہ ویلوسیراپٹر 2 ٹانگوں پر تیز رفتاری سے بھاگتا تھا۔ افسوس کہ ڈائناسور اب آس پاس نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں ان کے پیچھے چھوڑے گئے فاسلز اور ہڈیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو جی بچوں، پروفیسر رومی نے ہمیں ڈائناسورس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو کسی نے ڈائناسور کبھی دیکھا ہے؟ جی اقصیٰ، آپ نے کہاں دیکھ لی ڈائناسور؟ میں نے اصل میں تو نہیں دیکھے، میں نے فون کے اندر دیکھے ہوئے ہیں۔ فون میں تو ہم سب نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں کسی نے دیکھا ہے ڈائناسور؟ جی نبیہ، آپ نے کہاں سے دیکھا ہے؟ اصل میں نہیں دیکھے ہوئے، لیکن میں نے اس کی ہڈیاں دیکھی تھی، اصلی ہڈیاں۔ اصلی ہڈیاں؟ کتنی بڑی ہڈی تھی اس کی؟ بہت ہی بڑی تھی۔ کتنی بڑی؟ جو گھاس کھاتا ہے نا، انہوں نے ابھی بتایا جو شوق سے بڑے درخت کھاتا ہے، وہ والا تھا۔ اچھا، چلیں ہڈیاں دیکھ لی، ہڈیاں بھی ان کی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ہاں جی۔ تو چلیں، ہمیں اب ڈائناسورس کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے گلدستہ۔ اب جو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں آپ بچوں کی باری ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ بچوں سے ہی سیکھیں گے اور آپ سے باتیں سنیں گے۔ تو آج ہم چونٹی کے بارے میں جانیں گے، تو ہمیں کون سا بچہ چونٹی کے بارے میں معلومات دے گا؟ جی اقصیٰ، آپ بتائیں چونٹی کے بارے میں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو چونٹیوں کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ حشرات الارض میں سے سب سے مشہور گروہ چونٹیوں کا ہے۔
چونٹیوں کی 10,000 سے زائد مختلف اقسام دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں اور یہ دنیا کے تمام براعظموں میں پائی جاتی ہیں۔ چونٹیاں بڑے بڑے بلوں میں رہتی ہیں۔ ایک بل میں ہزاروں چونٹیاں رہ سکتی ہیں جو مل جل کر خوراک اور حفاظت کا کام کرتی ہیں۔ بل کی سربراہ ملکہ ہوتی ہے جو باہر جا کر کام کرنے کے بجائے بل کے اندر ہی انڈے دیتی ہے، بچوں کو فیڈ کرواتی ہے اور بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ مختلف کارکن چونٹیاں مختلف افعال سر انجام دیتی ہے۔ بعض چونٹیاں بل کے دربان کا کام کرتی ہیں۔ یہ دوسرے کیڑے مکوڑوں کو بل کے اندر داخل ہونے سے روکتی ہیں۔ زیادہ تر کارکن چونٹیاں خوراک کی تلاش کے کام پر مامور ہوتی ہیں۔ مادہ چونٹیاں نئے بل بناتی ہیں، تھوڑی بہت خوراک جمع کر یا انڈے دیتی ہیں جن سے کارکن چونٹیاں نکلتی ہیں۔ چونٹیوں کی سونگھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے۔ چونٹیاں اپنے وزن سے زیادہ وزن کی چیز کو اٹھا سکتی ہیں۔ اگر ایک چونٹی کو خوراک مل جائے تو وہ دوسری چونٹیوں کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے بل کے اندر لے کے جاتی ہیں۔ چونٹیاں بہت محنتی ہوتی ہیں۔ چونٹیاں اپنے بل کو صاف رکھتی ہیں۔ چونٹیاں اپنے سر سے سر لگا کر یا اپنے سر کے دو بال جوڑ کر بات کرتی ہیں۔ یہ آواز سے بات نہیں کر سکتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چونٹیاں لائن پہ چلتی ہیں اور مل جل کر کام کرتی ہیں۔ چونٹیوں کو وقت سے پہلے ہی موسم کی تبدیلی کا پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے بارش کے آنے سے پہلے ہی یہ بہت سی خوراک جمع کر لیتی ہیں اور اپنے بل کے دروازوں کو مزید اونچا کر لیتی ہیں تاکہ بل کے اندر پانی نہ جا سکے۔ تو کسی نے کبھی چونٹیوں کا بل دیکھا ہے؟ جی اپنا شافیہ بتائیں گی کیسا ہوتا ہے بل؟ وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے۔ ہاں، ٹیلے کی طرح کا ہوتا ہے اور نیچے انہوں نے پورا اپنا دنیا بنائی ہوتی ہے۔ تو کسی کو کبھی چونٹی کاٹی ہے کوئی؟ صرف 2 بچوں کو چونٹی کاٹی ہے اور کسی کو نہیں کاٹی؟ جی گلندام کیسے کاٹتی چونٹی؟ میں ایک دن اپنی خالہ کے گھر گئی تھی اور اپنے کزن سے کھیل رہی تھی تو میں نیچے گری تو وہاں پر کچھ چونٹیوں کا بل تھا تو انہوں نے مجھے کاٹ لیا تھا۔ تو کاٹ کے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں اوپر گئی تو میں نے اپنی ماما کو بتایا، انہوں نے کچھ کسی چیز کا تیل لگایا تھا۔ جی آنیا آپ کو بھی کاٹی ہے چونٹی؟ کون سے کلر کی کاٹی ہے؟ بلیک کلر کی کاٹی ہے، ریڈ کلر کی کاٹی ہے؟ بلیک۔ یہ مائک پکڑ بتانا تھا کیسے کاٹی ہے آپ کو چونٹی؟ وہ میں کھیل رہی تھی تو وہ میں گھاس میں کھیل رہی تھی تو میرے پہ ایک چونٹی چڑھ گئی تھی، اس نے مجھے ٹانگ پہ کاٹ لیا تھا۔ تو یہ چونٹیوں کے اگر لائن بنی ہوتی نا، اگر چونٹیوں کی لائن آپ لوگ خراب کریں گے تو وہ کاٹیں گے پھر، اس لیے جب ان کی لائن بنی ہو نا ان کی لائن بنے رہنے دینا چاہیے کیونکہ اپنے گھر جا رہی ہوتی ہیں۔ تو جی پیارے بچوں، آپ سارے اپنی ڈرائنگز لے کے آئے ہیں تو اب ہم سب کی ڈرائنگز دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ ڈرائنگ انہوں نے کتنی دیر میں بنائی ہے اور کیا بنایا ہے۔ تو جی ہم شافیہ سے شروع ہوتے ہیں۔ جی شافیہ اپنی آپ کھڑے ہوں اور بتائیں کہ مائک پکڑ لیں اور یہ ڈرائنگ بھی آپ ہمیں دکھائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے۔ یہ میں نے 3 گڑیاں بنائی ہیں اور اس کے نیچے میں نے اپنے سے بنایا ہے۔ بہت اچھی ڈرائنگ ہے۔ جی اب زنیرہ آپ بتائیں کہ یہ دکھائیں ڈرائنگز کو، آپ کیا بنا کے لائی ہیں اور یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہ میں نے ڈول بنائی ہے۔ ڈول بنائی ہے، بڑی اچھی ڈول بنائی ہے آپ نے۔ جی عنایا آپ دکھائیں، آپ کے پاس بڑی پینٹنگز ہیں۔ میں نے ایک چاند کی تصویر بنائی ہے جو نکل رہا۔ اچھا، یہ پہاڑی کے پاس سے چاند نکل رہا ہے اور بہت بڑا چاند ہے یہ، اس کی تو کافی روشنی ہوگی ماشاءاللہ، بہت اچھی پینٹنگ ہے آپ کی۔ تو اچھا اب نبیہہ آپ دکھائیں۔ یہ میں نے قدرتی وسائل بنائے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ پہاڑ ہیں، اس میں بادل ہیں، زمین ہے، اور یہ ایک اس میں مین میڈ بھی تھنگ ہے جیسے کہ ایک گھر بھی ہے اس میں۔ جاذب جی جاذب آپ کیا بنا کے لائے ہیں؟ میں نے یہ ایک رینبو بنائی ہے، دوسرا یہ میں نے گھر بنائے ہیں اور یہ ٹریز ہے، یہ واٹر ہے، یہ اوپر پتھر ہے، اور یہ روڈ ہے۔ یہ واہ، آپ نے تو ایک ڈرائنگ میں پوری دنیا بنا دی ہے، رینبو بھی آ گئی ہے، درخت بھی آ گئے ہیں۔ میں نے ڈرائنگ بنائی ہے جس میں ایک لڑکی ہے جو ایک جھولے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور شام کا ٹائم ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے تو بہت اچھی ڈرائنگ بنا کے لائے ہیں اور سارے بچے بنا کے لائے ہیں۔ مجھے تو تھا کہ شاید 1 یا 2 بچے بنا کے لائیں گے، لیکن آپ سب کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے۔ جی بچوں، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بچوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔
جس میں ہم آپ سے کوئی نہ کوئی معلومات یا دنیا کے بارے میں، سائنس کے بارے میں باتیں پوچھیں گے۔ تو آج کون سا بچہ ہمیں انسائکلوپیڈیا سے کوئی بات ہمیں بتائے گا؟ جی حقان، آج کے انسائکلوپیڈیا میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ مچھلیاں پانی سے باہر آ کر مر جاتی ہیں کیونکہ تمام جاندار چیزوں کی طرح مچھلیوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پانی کو اپنے منہ میں اور پھر اپنے گلپھروں میں پہنچا کر آکسیجن حاصل کرتی ہیں۔ مچھلی کے گلپھڑے صرف اسی وقت کام کرتے ہیں جب وہ پانی میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مچھلیوں کو زیادہ دیر تک پانی سے باہر رکھا جائے تو وہ مر جاتی ہیں۔ جی، تو آپ سب بچے مچھلی کھاتے ہیں؟ جی، بہت اچھی بات ہے، مچھلی کھانی چاہیے، مچھلی کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جو لطائف، پہیلیوں اور گیم کا سیگمنٹ ہے۔ تو اب ہم ایک لطیفہ سنیں گے، تو اگر کوئی بچہ بور ہو رہا ہو تو اس کی بوریت دور ہو جائے گی۔ تو لطیفہ کون سنائے گا آج؟ جی آنیہ، لطیفہ آپ نے سنانا ہے کیا؟ آج کا لطیفہ کیا ہے؟ آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ تین دوست جا رہے تھے، تینوں کالے ہوتے ہیں، راستے میں ایک چراغ ملتی ہے، وہ اس کو رگڑتے ہیں تو اندر سے ایک جن نکلتا ہے۔ وہ جن کہتا ہے کہ میں آپ کوئی بھی اپنی کوئی بھی خواہش بولو گے تو میں وہ پوری کر دوں گا۔ تو جو پہلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے گورا کر دو، تو دوسرا اس کو وہ جن گورا کر دیتا ہے۔ پھر وہ دوسرے بندے سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی گورا کر دو، تو اس کو بھی گورا کر دیتا ہے۔ جن تیسرے بندے سے پوچھتا ہے تو وہ ہنس کے کہتا ہے کہ ان دونوں کو کالا کر دو۔ ہاں، ان دونوں کو دوبارہ سے کالا کر دو، بیچاروں کو تینوں کو فائدہ نہیں ہوا، پہلے کالے ہو گئے، پھر چٹے ہو گئے، پھر دوبارہ کالے ہو گئے۔ تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ چلیں اب ایک پہیلی صرف ہم نے پوچھنی ہے، وہ ہم نبیہ سے پوچھ لیں گے۔ پہیلی کیا پہیلی ہے؟ ایک ایسا جانور ہے جو یعنی کہ وہ میمل ہے لیکن وہ انڈے دیتا ہے۔ اکیڈنا۔ تو بڑا آپ نے سائنسی سا سوال پوچھ لیا، مجھے تو سائنس ہی نہیں آتی۔ جی، کون سا اس کا جواب کیا ہے؟ کہ ایسا جانور جو میمل بھی ہے اور انڈے بھی دے رہا ہے؟ اکیڈنا؟ یہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو انگلش بھی نہیں آتی۔ کانٹے پھینکتی ہے، وہ جو ایک کانٹے والا کانٹے والی ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ کی ذہانت کا ہم امتحان لیں گے۔ تو ٹی وی پہ آپ کو کچھ عربی کے حروف تہجی دکھائے جائیں گے جس کو دیکھ کر آپ نے کوئی لفظ بنانا ہے۔ تو سارے بچے ٹی وی کی طرف دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ سورج۔ جی، سورج، رے جیم واؤ سین۔ اب اگلا ہم دیکھتے ہیں اگلا لفظ کون سا ہے۔ آپ بچے دیکھیں اور بتائیں کہ اگلا لفظ کون سا ہے۔ جی بتائیں، پہلے تو بڑا جلدی بتا دیا آپ بچوں نے، اب بتائیں۔ قریبہ کون سا لفظ ہے؟ بتائیں، سوچے ذہن پہ زور ڈالیں، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ باغرا کون سا لفظ ہے؟ اور سوچے۔ ضروری نہیں کہ وہ بے سے شروع ہو، وہ غیر سے شروع ہو سکتا ہے، وہ الف سے شروع ہو سکتا ہے، کسی ضروری نہیں بے سے۔ آپ سوچیں کیا لفظ ہے؟ جی، غبارہ، غین الف بے رے ہے۔ جی، اور آخری لفظ کون سا ہے ہمارا؟ جی، یہ غبارہ۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آئے گا، اس کو بھی آپ نے دیکھ کے بتانا ہے۔ نہیں، گھاس میں تو ہے آتی ہے۔ گلاس۔ جی، یہ گلاس لفظ ہے، کاف لام الف سین۔ ایک اور لفظ ہے، یہ دیکھ کے بتائیں کیا ہے۔
जामी तो नाम है। ओहो ये जामी था वाकई। चलो चलो मैं भी टीवी पे आ गया। वाह 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 वाह। अच्छा तो बच्चे अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, आप हमें इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।